اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا ایک عجیب واقعہ سنائیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا گیا تھا اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا تھا۔ یہ پورا واقعہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ نمرود ملک کے بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق تھا۔ وہ خود بھی بت پرستی کرتا تھا اور وہاں کے تمام لوگ بھی بت پرستی کرتے تھے، یعنی بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ وہ خدا کو بالکل ہی بھول چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنے پیغمبر کو بھیجا۔ نمرود کے محل میں ایک بہت بڑا نجومی تھا۔ نجومی نے نمرود سے کہا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کرے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی طرف دعوت دے گا، جس سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی۔ نمرود گھبرا کر غصے میں بولا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ پیدا نہ ہو، اور حکم دیا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے قتل کر دیا جائے۔ وہاں پر جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ سنا ہے کہ نمرود کے کہنے پر 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام نونا بتایا گیا ہے۔ نونا اس وقت حاملہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حمل کے اثر کو چھپا دیا۔ جب اس بچے کی ولادت کا وقت آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ اس خواتین نے اس غار میں ایک بچے کو جنم دیا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے پیارے رب، میں اپنے اس بچے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں اور تو ہی اس بچے کی حفاظت کرنا۔ یہ دعا کر کے بچے کو بوسہ دے کر اس غار کو پتھروں سے بند کر کے واپس شہر کی طرف لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن اس غار میں اپنے بچے کو دیکھنے آئی تو اس کا بچہ مسکرا کر اپنا انگوٹھا چوس رہا تھا اور اس کے انگوٹھے سے اللہ کے حکم سے دودھ جاری تھا۔ وہ بچہ اور کوئی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ کو غذا پہنچتی رہی۔ ایک دن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑھتے تھے کہ جتنا ایک مہینے میں ایک بچہ بڑھتا ہے۔ آپ کی والدہ آپ کے پاس روز آتی، آپ کو دودھ پلاتی، آپ کا خیال رکھتی اور واپس چلی جاتی۔ اس طرح سے کرتے کرتے آپ 7 سال کے ہو گئے اور آپ کی والدہ آپ کو دین کی باتیں سکھاتی اور گزرے ہوئے پیغمبروں کے آپ کو واقعے سناتی۔ آپ یہ ساری باتیں غور سے سنتے اور سمجھتے، لیکن آپ کی والدہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس بچے کی تربیت اور تعلیم میں لگی ہوئی ہیں وہ بچہ ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام کے 13 سال اسی غار میں گزرے۔ ایک دن آپ نے کہا کہ امی جان مجھے شہر میں لے چلیں، تو آپ کی والدہ نے کہا نہیں بیٹا، آپ کو وہاں پہ خطرہ ہے۔ ایک دن یوں ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کے وقت اس غار سے باہر آ کر اس شہر میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جو کہ بت فروشی کا کاروبار کرتا تھا اور ان کا نام آزر تھا، اور اس کا کاروبار بہت بہت دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے اور بتوں کو لے جا کر شہر میں بیچا کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر اپنے چچا کے پاس پہنچے تو آزر نے اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بت بیچنے کے لیے شہر بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھ دی اور زمین پر گھسیٹتے ہوئے شہر لے گئے، جس سے وہ بت مٹی اور کیچڑ سے آلودہ ہو گئے، اور پھر وہاں پر چاروں طرف آواز لگائی اے لوگو مجھ سے یہ بت خریدو جو بے جان ہیں، یہ کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ آپ کا یہ سلوک بت پرست لوگوں کے لیے بہت ہی توہین کی بات تھی۔ لوگوں نے آپ کے چچا سے شکایت کی کہ آپ کے چچا نے آپ کو سمجھایا کہ اس طرح نہ کیا کرو۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے چچا جان، آپ جان بت بناتے ہیں جو نہ ہی کسی کو نفع دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ آزر نے چونک
کہ کہا کیا تم ہمارے بتوں کے خلاف ہو؟ آئندہ ایسی باتیں نہ کرنا ورنہ تمہیں سزا ہو جائے گی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ عبادت اور سجدے کے لائق نمرود نہیں ہے اور نہ ہی بے جان بت ہیں جو نہ ہی تو بولتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں نہ ہی دیکھتے ہیں، نہ نفع دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان دیتے ہیں۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس نے پوری دنیا کو بنایا، جس نے ہم انسانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری بات نمرود تک پہنچی اور نمرود نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون نوجوان ہے؟ درباری بولے کہ اس کا نام ابراہیم ہے اور وہ آزر کے گھر پہ جوان ہوا ہے۔ نمرود نے اپنے جوانوں کو حکم دیا کہ ابراہیم کو میرے پاس لے کر آئیں۔ ان کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے اور نمرود کی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں پہنچے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ خدا کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کی زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ نمرود نے ایک ایسے شخص کو جیل سے آزاد کرایا جس کو سزائے موت ہو چکی تھی اور ایک ایسے شخص کو سزائے موت دی جو بے قصور تھا۔ پھر نمرود بولا کہ اب بولو، جس کو میں چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں، میرے خدا ہونے پہ تجھے کیا شک ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس کو تم نے قتل کیا ہے اسے تم زندہ کر کے دکھاؤ۔ اور پھر فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق کی طرف سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب کی طرف سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس بات کا جواب نہ بنا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ اے بادشاہ مجھے حکم دے کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کہ اس وقت یہ نہ سمجھ ہے۔ حضرت نے کہا اے بادشاہ سلامت، تو ہمیں ابراہیم کو اپنے ساتھ گھر لے جانے کی اجازت دے، میں اس کی ذمہ داری دیتا ہوں، یہ آپ اور آپ کے بتوں کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا۔ نمرود نے کہا میں تمہاری خاطر اسے بھیج دیتا ہوں، مگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین مضبوط تھا۔ گھر آ کر اپنے چچا کو بولنے لگے یا چچا جان آپ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ ہی بولتے ہیں اور نہ ہی سنتے ہیں، آپ اس کو خود بناتے ہیں اور خود کی پوچھتے ہیں۔ آزر یہ بات سن کر غصے میں آیا اور کہنے لگا اے ابراہیم میرے گھر سے نکل جا۔ ابراہیم علیہ السلام گھر سے نکل گئے اور کہنے لگے اے چچا جان آپ نہیں مانتے تو نہ مانے، میرا رب سچا ہے اور اپنے خدا سے ڈرتا ہوں اور میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے نکل کر اپنے رہنے کی جگہ بنائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور لوگوں کو ان بتوں کی گمراہی سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ایک دن عید منایا کرتے تھے اور اس دن اپنے بتوں کو پوجتے تھے اور اپنی روایتوں کا انجام دیتے تھے۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ تمام لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر شہر سے باہر چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بت خانے میں کوئی نہیں ہے، ان کا محافظ کوئی نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں پہنچے جہاں بتوں کو شان و شوکت سے سجایا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھ کھانا لے کر آئے تھے۔ آپ نے وہ کھانا ان بتوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ کھانا کھاؤ اور کہا کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو، کھانا کیوں نہیں کھاتے، کھانا تو تمہارے آگے ہی رکھا ہوا ہے۔ دوسری بار بھی یہی بولا مگر بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی اٹھائی اور ایک طرف سے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے بت کو چھوڑ کر اس کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور پھر بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر سے سارے لوگ واپس آئے اور بت خانے پہنچے تو سب بت ٹوٹ چکے تھے، ایک بڑا بت صحیح سلامت موجود تھا۔ لوگ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ سب کس نے کیا ہے۔ وہاں پر کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان
जवान है जिसका नाम इब्राहिम है, वो बुतों की बुराई करता है, हो सकता है उसी ने ये काम किया हो। सब लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे और कहने लगे, क्या तुमने ये सब कुछ किया है? तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया, ये सारा काम इस बड़े बुत ने किया है, इसी ने सारे बुतों को तोड़ा है। देखो इसके कंधे पर ये कुल्हाड़ी भी रखी हुई है। वो लोग कहने लगे, ये बुत कैसे तोड़ सकता है? ये तो पत्थर का बना हुआ है, ये तो बोल भी नहीं सकता। बस इतना ही कहना था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बोल नहीं सकता। बोलना तो दूर की बात है, इसके ऊपर एक मक्खी भी बैठ जाए तो वो भी नहीं उड़ा सकता, और ये किसी को नफ़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तहज्जुब की बात यह है कि तुम सब फिर भी इसे अपना खुदा मानते हो, इस लाचार की पूजा करते हो, इसको सजदे करते हो, और तुम उस खुदा की इबादत नहीं करते जिसने तमाम कायनात को पैदा किया है और हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बातें उन्होंने बहुत गौर से सुनी और सोचने लगे कि वाकई ये जवान सच कह रहा है कि पत्थर लकड़ियों के पुतलों में कौन सी ताकत है। उनमें से एक शख्स बोला कि तुमने हमारे खुदाओं का सत्यानाश किया है, आज अगर तुमको छोड़ दिया तो आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल तुम हमारा सारा बुत खाना तोड़ दोगे। वो शायद नमरूद का भेजा हुआ था। वो शख्स कहने लगा, इब्राहिम तुम्हारे लिए सज़ा ये है कि तुम्हें ज़िंदा जला दिया जाएगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता, जो भी कह रहा हूँ वो सच है। जज ने जो फैसला सुनाया, नमरूद ने उस पर अमल की पूरी तैयारी करना शुरू कर दी। उसने अपने इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों में ऐलान करवा दिया कि जिसने हमारे बुतों को तोड़ा है उसको सज़ा दी जानी है, उसकी सज़ा के लिए ईंधन इकट्ठा करें। इधर पुजारियों ने भी कहा, जो लोग ईंधन जमा करेंगे उनकी तमाम ख्वाहिशें हम पूरी करेंगे। लोगों ने ईंधन इकट्ठा करना शुरू कर दिए और इकट्ठा करते करते बहुत बड़ा ढेर लगा दिया और उसको आग लगाई। जब शोले भड़क उठे तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से बाहर लाया गया। जब आपने उस भड़कती आग को देखा तो आप मुस्कुराने लगे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस मीनार को देखा जो मैदान से कुछ ही फासले पर तमीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहाँ नमरूद के साथ उसके साथ वज़ीर बैठे हुए थे। कहा गया है कि ये आग इतनी शदीद थी, इसके ऊपर से परिंदा भी नहीं गुजर सकता था। जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के करीब लाया गया तो उन लोगों के दिल में ख्याल आया कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे फेंका जाए। शैतान ने उन सब के दिलों में मजनी का तस्वर डाला। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मजनी के ज़रिए उस आग में फेंका गया। उस वक्त ज़मीन ने अल्लाह पाक से कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहिम के तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है, क्या तू राज़ी है कि तेरे इस बंदे को ये लोग जला दें? फरिश्तों ने कहा कि ए प्यारे अल्लाह, ज़मीन पर वो वाहिद बंदा है जो कि तेरी इबादत करता है, ये लोग उसे जला देंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मेरा बंदा अगर मुझसे मदद मांगेगा तो मैं ज़रूर इसकी मदद करूँगा। उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हवा में बात की जब वो मंजनीक से जुदा हो चुके थे और फरमाया कि ए इब्राहिम, कोई हाजत मुझसे है? आपने फरमाया, तुमसे मेरी कोई हाजत नहीं है, मेरी हाजत आलमों के रब से मेरी हाजत ज़रूर है। फिर खुदा ने आग को वही की कि सर्द हो जा, और इसके साथ ही आग सर्द हो गई और इसके साथ ही वहाँ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आग के साथ गुफ्तगू में मशगूल थे। कहा गया है कि जब आग जलती थी तो छिपकली उस पर फूंक मारती थी और मेंढक उस पर पानी ला कर डालता था। तब खुदा ने आग को वही दी कि सर्द हो जा, तो दुनिया में 3 दिन तक आग में गर्मी नहीं रही थी। और यूँ अल्लाह पाक
پاک نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، نوجوان تعجب ہے، تمہارا اثر تو آگ پر بھی چلتا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے آپ کی باتوں کو تسلیم نہ کیا۔ نمرود کو خوف ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لوگ ایمان نہ لے آئیں۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بے دین لوگوں کے ساتھ خود بھی نہیں رہنا چاہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بھیڑ بکریوں کو اکٹھا کیا اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سامان تھا جس کو لے کر آپ شہر سے باہر نکل رہے تھے۔ نمرود نے حکم دیا کہ آپ سے یہ بھیڑ بکریاں بھی واپس لے لی جائیں اور باقی سامان بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم مجھ سے یہ سب بھیڑ بکریاں سامان لینا چاہتے ہو جو میں نے ساری عمر لگا کر بنایا ہے تو مجھے اپنی عمر واپس کر دو اور یہ لے جاؤ۔ جب بات بہت بڑھ گئی تو مقدمہ نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ اس نے یہ سب سن کر فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے کے ساتھ بابل چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین کی دعوت دی، پر نمرود نے کہا کہ میں تمہارے خدا کے ساتھ جنگ کروں گا۔ جس کے بعد نمرود ایک بہت بڑا لشکر لے کر میدان میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام تنہا اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اتنے مچھر ہوئے کہ وہاں فساد طاری ہو گیا۔ وہ مچھر لشکر والوں پہ حملہ آور ہوئے، لشکر کے ناک منہ کان میں گھس گئے اور نمرود بھی رسوا شرمندہ ہو کر واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا۔ پھر اللہ پاک نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ یہ مچھر اس کے دماغ میں گھس جائے اور اس کا دماغ کھا جائے۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ لوگوں سے کہنے لگا کہ اس کے سر پر کوئی ایسی چیز ماریں کہ جس سے اس کو سکون مل جائے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے اور اسی حالت میں آخر وہ مر گیا۔ اور بھی بہت اچھے واقعات اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل یونیک سٹوریز کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اللہ حافظ۔